بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے۔ خیر الکلام ما قل ودل ولم یمل، سب سے اچھا کلام ہوتا ہے الفاظ تھوڑے ہوں، معنی زیادہ ہوں، طبیعت پر ملال طاری نہ ہو۔ اب اسی طرح ہماری سنگت کے ایک پرانے ساتھی محمد عنایت ہے، لیکن حقیقت ہی معنوں میں چودھری ہے۔ وہ ایک سرزمین کشمیر کے ایک آفتاب عالم تاب تھے، اور انہوں نے دین حق کی بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ کسی کا نام لو تو بے ادبی ہو جائے گی، لیکن اس زمرے میں وفا بہت کم ہے۔ اگر کوئی مولویوں میں وفادار نکلا، نعت خانوں میں وفادار نکلا ہے تو وہ جوہر نایاب ہوگا۔ اس نے ایک مائی مسیح نے کہا پیرو یہ کرا نے ٹوڑے کھانے والا کسے نے کچنے لگنا۔ گل تو جاٹوی جی کی تھی، لیکن گل بڑی پبی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے لوگوں کی تربیت کی، انہیں بہت سارے لوگ بے وفا نکلے، لیکن یہ شخص جس مقام پر کھڑا تھا نا، داڑھی کے بغیر بھی دیکھا، داڑھی آئی ہوئی بھی دیکھی، کالی سے سفید بھی ہو گئی، اور خاص طور پر یہ انگلستان کی مٹی جو ہے نا کوئی اس طرح کی ہے، بیٹا آ کے باپ کا وفادار نہیں رہتا، بیٹی ماں کی وفادار نہیں رہتی، بھائی بھائی کا وفادار نہیں رہتا، بیگم آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، دیکھا سوشل سیکورٹی نے پیسے بک کر نہیں تو میں آپ کو کسی مل سا ہوں اتھا تاڑا تاڑا کسی کریں انگریزی یہ انگلش نو، وہ انگلش نو تم سمجھو وہی کسی نے نالا نہیں کوئی کی نہیں آتوں کوٹھا آف مائن۔ وہ خریدیا جنے آ منتھلی او پیا دینا، انہوں نے کہا آئی وائف موٹی موٹی ڈنگے جے سکھے سارے اس را چلائی کرنی کم جناب جلا کاغذ کار اچھی رہنے کوئی نہیں، کاغذ توڑے ماڑے نہ کون جتا کر تو کیسی یہ کیا کہ امید رہا میں جو کو پتا اسی تو یہ فرشتیاں کیتے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بے وفائی بڑی بے غیرتی کی قسم کا کام ہے۔ گناہوں میں آدمی گناہ تو کسی لذت کے لیے کرتا ہے نا، اتنا گناہ ہے بے لذت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی ایسا بے وفا ہو اسے عزت ملی ہو، اس کو نیک نامی ملی ہو، ذلیل ہوا ہے ساری سوسائٹی کی نظروں میں۔ یہ بے وفائی چھوڑو، مرد ہو تو چھوڑو، بیوی ہو تو چھوڑو، بیٹا ہو تو چھوڑو۔ بے وفائی ایک ایسا گناہ بے لذت ہے انسانی تاریخ میں، جس کسی نے بے وفائی کی ہے، جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر بنگالی نے کی تھی، آج بنگال کی سرزمین میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں جعفر بنگالی کی اولاد میں سے ہوں۔ صادق دکنی نے کی تھی، دھوکہ کیا تھا مسلمانوں سے، انگریز سے، اس نے وفا کی تھی، برائب ہو گیا تھا، آج سرزمین دکن میں کوئی آدمی صادق دکنی کا نام نہیں لے سکتا۔ یزید نے کبھی سرکار کے مشن سے غداری اور بے وفائی کی تھی، آج کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے میں یزید کی اولاد میں سے ہوں؟ اگرچہ ہوں گے، وہ اترا نہیں صاحب بڑے تبرہلا بندہ صاحب، انہی کا کرتوت تک کو تو پتہ لگنا ہے حسین پتر ہے، لیکن کوئی کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ لیکن ہم لوگ، میں کہتا ہوں حسین میرا نانا۔ میری سن 53 کی ایک تقریر ہے جیلم کی، شاندار چوک کی، علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ شریف کا ثواب ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ کی روح پر فتح کو پہنچائے۔ میں اور وہ دونوں، میں تو بچہ سا تھا تو وہ بہت بزرگ شخص تھے، میں آج بھی نہیں سمجھتا کہ اگر ہزاروی صاحب ہوں تو میں ان کے سامنے کو پڑھے لکھے زمرے کا آدمی ہوں، آج بھی سمجھتا ہوں
کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میری حیثیت ان کے سامنے ایک طفل ناداں کی ہوتی، لیکن وہ اتنی شفقت فرماتے تھے کہ شاہ صاحب کو پتا باقی دوستوں کا وہ کبھی کسی کی تعریف کرنے کے عادی نہیں تھے، لیکن میری وہ تعریف برملا کیا کرتے تھے۔ کوئی جوڑی کے وزن پر پڑ رہا تھا، سونی ڈب نہ مردی تھے کہ کر دی۔ 10ویں محرم کی تقریر کے لیے مولانا محمد صادق صاحب عاشق رسول آدمی تھے، جیلم کے رہنے والے تھے، بدعقیدہ لوگوں کو بے نکتہ سنایا کرتے، ننگیاں بھی کجیاں بھی ساریاں۔ انہوں نے بلایا ہوا تھا، ہم تقریر کے لیے گئے، وہاں پہنچے تو جوڑی کے وزن پر کوئی آدمی پڑ رہا ہے، سونی ڈب نہ مردی تھے کہ کر دی ویلا عشق دی جت سے آردہ سے۔ میں نے کہا کیسا بیوقوف آدمی ہے کہ خاتون جنت کے صاحبزادے کا سر نیزے پر چڑھا ہوا، آج وہ تاریخ ہے۔ خاندان نبوت کے حامیوں کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھا لیے گئے ہیں، اس وقت یہ سونی پڑ رہا ہے۔ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ فرمائے شاہ بابا میں آج ساڑے کو اس سے مصرے تے تقریر سننی ہے، سونی ڈب نہ مردی تے کہ کر دی ویلا عشق دی جت سے آردہ۔ ویسا ہے وفا۔ بات تو اتنی تھی کہ سونی کو پتہ چل گیا یہ گھڑا کچا ہے، یہ پار نہیں لے جائے گا۔ جب پار نہیں لے جائے گا تو پھر دریا میں وہ کیوں اپنے آپ کو اس نے ڈال دیا؟ کہا دراصل اگر جان بچاؤں تو آبروئے وفا جاتی ہے، اگر آبروئے وفا قائم کرنا چاہوں تو جان جاتی ہے۔ اب وفا کی آبرو جانے دوں یا جان کو جانے دوں؟ سونی ڈبنا مردی تے کہ کر ویلا عشق دی جت تے ہاردہ سی۔ آیت میں نے پڑھی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ میری داڑھی مونچھ نہیں تھی، یہ اس وقت تقریر ہے میری۔ جناب تمہیدی مقدمات کو ترتیب دیا، حالات کی زبان سے بتلا گیا، میں اس وقت 25 کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ اب اگر جان بچانا چاہوں سبمیشن کروں جان بچ سکتی ہے، مگر آبروئے وفا جاتی ہے۔ جو سرکار کی گود میں بیٹھ کر عہد وفا اس کی آبرو جاتی ہے تو جان جاتی ہے، کیا کروں؟ کہا جان کو جانے دیتا ہوں، لیکن آبروئے وفا آبروئے وفا نہیں جانی دینی چاہیے۔ وفا کرو بھائی۔ آج کی 11ویں شریف کے موقع پر جس کسی آدمی نے کسی سے بے وفائی کی ہے توبہ کرو، بڑا گھٹیا قسم کا کام ہے۔ حافظ عنایت صاحب میں یہ خوبی ہے، حافظ عنایت صاحب نے یہاں آنے کے بعد کافی دیر سے میرے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا شاہ صاحب جس جگہ کھڑا تھا نا انشاءاللہ آخری سانس تک اس پہ کھڑا۔ تو اب میں حافظ عنایت صاحب کا اسم گرامی پیش کرتا ہوں، وہ تشریف لاتے ہیں 5 منٹ میں وہ بھی اپنا خطبہ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ چودھریوں والا خطبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔